حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا، پھر جو معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا اے ملک الموت تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، اور ناظرین ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیب نے جان لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से चादर सरका कर देखा और कहा कि आज ऐसी गशी और बेहोशी हुई है कि आप होशियार नहीं होते, क्या कोई वही उतरी है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी आँखों से देख लिया, मगर उनके दिल को यकीन नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुतालिक सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमियों की तरह बरहना गुस्ल दिया जाए या फिर कपड़े में मौजूद तमाम मौजूद लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया, यहाँ तक कि तमाम अपने अपने सीनों पर थोड़ियाँ रखकर आराम करने लगे। इसी वक्त इनके कानों में आवाज़ आई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पहरान में ही गुस्ल दो। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे 70 पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म का कोई मैल ना देखा तो उसी वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ुबान पर आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पाकीज़ा हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के वक्त इस कदर खामोशी छा गई कि बाज़ सहाबा बाज़ को देखने ना पाए, अगर वो अपनी हथेली को खोल दे तो कुछ नज़र नहीं आता। ये तारीखी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो आपके मुअज्जिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये खबर सुनी तो इस कदर गमज़दा हुए कि नाबीना होने की दुआ मांगने लगे और कहने लगे, मेरे आका के बग़ैर ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। आप उसी वक्त नाबीना हो गए। लोगों ने कहा कि तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने फरमाया कि लज्जत निगाह तो आँखों में है, मगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आँखें किसी का दीदार का शौक़ नहीं रखती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक अरबी आकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पर लेट गया और कहता था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया और हमने सुना, आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और हमने आपसे सीखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बख्शिश तलब करें तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए हैं ताकि आप हमारी बख्शिश तलब करें। इसी वक्त कब्र अतहर से आवाज़ आई कि तुम बख्श दिए गए हो, तुम बख्श दिए गए हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफ़ात के बाद मुसलमानों के जिगर कट गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरे बुझ गए, आँखें खून बहाने लगी, अर्ज़ो समा से खौफ आने लगा, सूरज तारीक हो गया, आंसू बह रहे थे और नहीं थम रहे थे। कई सहाबा हैरान और सरगिर्दान होकर आबादियों से निकल गए। कोई जंगल की तरफ भाग गया, जो बैठा था बैठा रह गया, जो खड़ा था उसको बैठ जाने का यारा ना हुआ। मस्जिद नबवी क़यामत से पहले क़यामत का नमूना पेश कर रही थी। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए और चुपचाप हजराए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में दाखिल हो गए। यहाँ रहमतुल आलमीन की मैयत पाक रखी थी।
صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر 2 موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر فاروق غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارفتگی میں بہے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد میں بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار رہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ عن قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال تھیں اور فرما رہی تھیں، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ آہ، وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس میت کے ثواب سے بہرہ ور کر دے۔ الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھیں اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہا تھا۔ حیف وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تو نگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ آہ، وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس سے جنگ آزما رہا۔ آہ، وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آہ، وہ رحمت العالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذار رسائی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آہ کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔